جی اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب، اور ان سے ہم آج پوچھیں گے کہ آزاد کشمیر میں جو 15ویں ترامیم ہے اس کے حوالے سے آج پورے آزاد کشمیر میں کوالہ سے وادی ڈیپو اور چکوٹھی تک شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام بھی کیا گیا، اور اس کے حوالے سے جو بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں ان کے حوالے سے ان کا کیا موقف ہے؟ رائی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ایسا جی، میں تو آج مبارکباد پیش کرتا ہوں سیاسی کارکنوں کو، وکلاء کو، تاجر برادری کو، ٹرانسپورٹروں کو، اپنے عزیز بچوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بزرگوں کو، جنہوں نے 15ویں ترمیم کے حوالے سے آج مظفر آباد ڈویژن میں سیز فائر لائن کے ایک کونا چکوٹھی سے لے کر دوسرے کونے تاؤ بڑھ تک جو ہے نا وہ مکمل جو ہے پہیہ جام ہڑتال رکھی۔ اب یہ جو شعور ہے نا، یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام اپنے حقوق کے لیے ہر وقت جو ہے نا وہ ہوشیار بیٹھے ہوئے، اور جو اختیار اس کو 13ویں ترمیم کے ذریعے ملا اس کو کسی صورت میں واپس نہیں ہونے دیں گے، بلکہ ہماری جو کوشش ہے، میری جو ذاتی بھی کوشش ہے، باقی ساتھیوں کی بھی، باقی سیاسی کارکنوں کی بھی، کہ آزاد کشمیر حکومت نے ابھی مزید اختیارات لینے جو ہمارے پاس ابھی نہیں ہیں ان کو ہم نے واپس لینا ہے، تاکہ اس کو واقعی ساری ریاست جموں کشمیر کی ایک نمائندہ حکومت بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس لیے دیکھیے، اس کا کشمیر کے مسئلے کے ساتھ تعلق ہے، یہ کوئی سیاست نہیں ہے، یہ کوئی انتخابی سیاست کی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کسی وقت کہ شاید کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہو گیا ہندوستان اور پاکستان کی حکومت کے دوران کہ اسی لائن آف کنٹرول کی یہ منحوس جو لکیر ہمارے پاس سامنے ہے کہ اسی کو جو ہے مستقل سرحد بنا لیا جائے، کہ گلگت کو بھی صوبہ بنا لیں، آزاد کشمیر کا بھی سٹیٹس کم کر دیں، پھر پتہ نہیں اس کو کس حالت میں لے جائیں، ادھر وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ہندوستان نے اس کی ریاست ہی ختم کر دی جموں کشمیر کی۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ اس کے سیاسی مقاصد نہیں ہے، اس کے بلکہ قومی مقاصد تھے آج کی اس ہڑتال کے، اور اس میں یہ جو میں راول کوٹ کے اپنے عزیز بھائیوں کا بڑے شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے بڑے پامردی کے ساتھ اس سے مقابلہ کیا۔ یہ اس میں دیکھیے تین باتیں ہیں، ایک ہے 15ویں ترمیم، دوسرا ہے یہ جو اپنا ڈیولپمنٹ اس کی ٹورزم اتھارٹی ہے، اور تیسرا جو ناروا ٹیکس ہے۔ مثلا یہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارج ہے ہمارے لیے کس لیے؟ یعنی ایک بار منگلا ڈیم بنا ہے، دوسری بار بنا ہے، نیلم جیلم ہے، دیگر اور دو تین جگہوں پہ یہ سوالا نیچے کوٹلی کے پاس ہے، اس کے بعد اوپر دو اور بن رہے ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں، چونکہ ہمارے یہاں تو تیل سے تو نہیں بجلی پیدا ہوتی، نہیں، یہاں تو پانی سے پیدا ہوتی ہے، تو یہ ناروا ٹیکس جو ہے یہ ہم پر ختم ہونا چاہیے، اس کی کوئی، میں سمجھتا ہوں جوازیت کوئی نہیں ہے۔ اور بات یہ ہے کہ یہ جو 15ویں ترمیم ہے اس کو نافذ کرنے، اگر یہ خدا نہ اولن تو ہوگی نہیں، کوئی اسمبلی کا ممبر یہ جرت نہیں کر سکتا کہ وہ اٹھ کر، کوئی وزیر اٹھ کر کہے کہ میں جناب اسپیکر یہ ترمیم پیش کرتا ہوں 15ویں ترمیم کے حوالے سے۔ وہ باہر کیسے نکلے گا حال سے، اسمبلی حال سے باہر؟ اس کو آزاد کشمیر کے لوگ چھوڑ دیں گے، اس کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کو۔ اولن تو یہ ہو نہیں سکتا، اتنی بھی مطلب ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے جیتے جی کشمیر کی تقسیم نہیں ہو سکتی، لیکن کبھی کبھی حادثے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے تیار کر رہے ہیں، ہمارے ایمان کا بھی تقاضا ہے، یہ ہماری کشمیریت کا بھی تقاضا ہے۔ ہم یہ ہے کہ پوری ریاست جموں کشمیر کو لوگوں کو حق ملے اور وہ آزادانہ طور پر اپنا استعمال کریں۔ پوری ریاست کا 84,000 مربع میل، اس میں گلگت بلتستان ہے، اس میں آج کا آزاد کشمیر میں، اس کی یہ جو مقبوضہ کشمیر ہے جس کے انہوں نے 3 حصے کر دیے، وادی ہے، جموں ہے، لداخ ہے، یہ سارے لوگوں کو، اور پھر 15 لاکھ جو 18 لاکھ مہاجرین جموں کشمیر مقیم پاکستان ہے ان کو یہ حق ملنا چاہیے۔ ہمارے جو لوگ باہر مقیم ہیں یورپ اور امریکہ میں، ان کو یہ حق ملنا چاہیے۔ تو یہ 2 کروڑ لوگوں کا، 2.25 کروڑ لوگوں کا حق خود ارادیت کا معاملہ ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ یہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ سارے آزاد کشمیر میں وکلاء کا شکر گزار ہوں میں۔ باقی میں ابھی جو یہ ہوئی تھی آل پارٹیز کانفرنس، میں اس میں ساری جماعتوں کا شکر گزار ہوں، اس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کا بھی، وہ بھی تشریف لائے، اور سب نے مل کر ایک مشترکہ اعلامیہ جو تیار کیا کہ جس میں اس کو جو مسترد کر دیا گیا 15ویں ترمیم کو، اور ساتھ یہ جو ٹورزم اتھارٹی ہے اس کو دیکھیے، آزاد کشمیر کے آئین میں ہم نے یہ جو ترمیم کی تھی اس میں ڈالا تھا 52C، کہ جس میں یہ جو قدرتی وسائل ہے یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کا حق ہے، اس کے جو اکنامک بینیفٹس ہے یہ آزاد کشمیر کے لوگ اٹھا سکیں گے۔ اب وہ کس طریقے سے کر رہے ہیں وہ ایک الگ صورت ہے، اس کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ اس کی بھی سری انخلا ورزی ہے، اور یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ فارسٹ ایکٹ سے بھی اس کو نکال دیں، آپ اس کو اپنا یہ لینڈ ریونیو ایکٹ سے بھی نکال دیں، آپ انوائرمنٹ کا بھی خیال نہ کریں،
اور آپ جو ہے ادھر یہ اس طرح کی بات کریں تو یہ دیکھیے بات یہ فرض کیجئے یہ مثال یہ اوپر رکھ میں آپ کو بات کرتا ہوں، یہاں اگر یہ پرانی اونچی جگہ ہوتی ہے، بہت اونچی جگہ ہو، یہاں بیکے لوگوں کی لوگ رہتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا ہے ان کی جو ان کی زندگی کے معمولات ہیں ان کو کیسے خراب کیا جائے؟ وہ کیوں متاثر کریں ہم اس حوالے سے کہ میں نے جا کر جو اوپر سیر کر رہی ہے اور میں ان لوگوں کے جو ہے وہ حقوق جو ہے متاثر کر دوں؟ تو یہ اس طرح نہیں ہوتا، یہ انوائرمنٹ کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ کوئی آزاد کشمیر میں ہم نے کوئی کچرا تو نہیں بنانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارے دو بڑے جو ہے ہمارے پاس جو ہے جگہیں ہیں جس سے ہم یہ ملک کی ترقی کر سکتے ہیں، ایک ہے ہمارے پاس ہائیڈرو الیکٹرک اور دوسرا ہماری سیاحت ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں مثلا ہائیڈرو الیکٹرک ہے، اس سے بھی آپ جو ہے نا وہ انوائرمنٹ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سے یہ جو ٹورزم اتھارٹی ہے اس کے لیے بھی مطلب اس میں مختلف تجاویز ہے کہ اس کو کیسے کیا جیسا اس طرح یہ جو طریقہ کار اپنایا جا رہا تھا وہ اس کے لیے جو ہے وہ قطعاً مناسب نہیں ہے، اور وہ ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے۔ اس طرح نہیں ہے کہ یہ کوئی خالصہ سرکار ہے، یہ کوئی شاملات ہے، یہ کوئی گاہ چرائی ہے جس کی جو مرضی کرتا پھر یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلے لوگوں کا حق ہے، یہ لوگوں کا حق ہے یہ، اس کے بعد جو ہے عوام کی رائے سے منشا سے پوچھ کر جو ہے ان معاملات کو طے کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آج لائن آف کنٹرول کے ایک حصے سے چکوٹی سے لے کر تاؤ تک جو مظفر آباد ڈویژن میں ہڑتال ہوئی ہے، میں سب اپنے بھائیوں کا، میں خود آج مظفر آباد میں تھا، وہاں جو بہت بڑا ایک احتجاجی جلسہ تھا، گرمی کے باوجود اس میں طلباء تھے، تاجر تھے، ٹرانسپورٹر تھے، وکلاء تھے، زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، سول سوسائٹی موجود تھی، ہمارا میڈیا موجود تھا۔ میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرا کوئی ذاتی انٹرسٹ اس پہ نہیں ہے، میری کوئی سیاسی خواہش اس پہ نہیں ہے۔ میں 2 بار وزیر اعظم رہ چکا ہوں، لیڈر آف دی اپوزیشن رہ چکا ہوں، 10-11 سال جماعت کا صدر رہ چکا ہوں۔ مجھے اللہ نے میں اپنے اللہ کا شکر گزار ہوں کہ میں 2 دفعہ وزیر اعظم بنا۔ نواز شریف صاحب نے مجھ پر اعتماد کیا، میں پارٹی کا صدر بنا، 5 سال میں وزیر اعظم رہا۔ اب میری باری ہے لوگوں کو لٹانے کی، اب میں نے لوگوں کو واپس کر رہا ہے جو مجھ پر اللہ نے جو مجھ پر فضل کیا اس عوام کے توسط سے، اب یہ میری ذمہ داری ہے میں ان کو واپس کروں۔ تو یہ ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ سارے لوگ بھی اگر ایک طرف ہو جائیں میں پیچھے نہیں ہٹتا اس معاملے سے۔ میں نے باہر آ کر میری کو گردن بھی اڑا دینا، میں آزاد کشمیر کے لوگوں کے حقوق سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ میں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے تحریک آزادی کشمیر اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے حقوق۔ جب میں تحریک آزادی کشمیر کی بات کرتا ہوں تو میں 84,000 مربع میل ریاست کی بات کرتا ہوں جو 13 اگست 14 اگست یا 15 اگست کو قائم تھی۔ میں اس کی بحالی چاہتا ہوں۔ ہم لوگ اس ریاست میں رہ کر یہاں مسلمان بھی ہے، یا ہندو بھی ہے، یا سکھ بھی ہے، یا بدھ بھی ہے، یا مختلف زبانوں والے لوگ ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، یہ اللہ کا 84,000 مربع میل ہے۔ یہ پنجاب سے بھی بڑا ہے، سندھ سے بھی بڑا ہے، KPK سے بھی بڑا ہے، صرف بلوچستان ہم سے بڑا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پوری ریاست کے جب یہ ہو جائے تو پوری ریاست کے جو لوگ فیصلہ کریں گے، جو بھی فیصلہ ہوگا ہم سب کو منظور ہوگا، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ سر یہ بتائیں کہ جو بلدیاتی الیکشن کا کل شیڈول جاری ہوا ہے، جی جی اور آپ آج جو اسمبلی کا اجلاس ہوا کل جو دوبارہ شروع ہوگا 10 بجے کے بعد، اس میں عوام کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ انتخابات کو ملتوی کروانے کے چکر میں، مسلم لیگ نون کیا انتخابات کے حق میں ہے یا اس کو ملتوی کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی؟ دیکھیے جی، ملتوی کوئی نہیں کروا رہا، البتہ یہ میں بات ضرور کرتا ہوں، یہ جو 5 وارڈ تھے ہماری ٹاؤن کمیٹی کے، یہ 3 بنا دیے ہیں۔ اب جو ادھر کا ایک وارڈ ہے، کیسے وہ جو ہے وہ کام ہوگا اس کا؟ تو وہ یہ تھا کہ جو حق لوگوں کو ملا وہ واپس کیوں لیا عدالتی فیصلے کی روشنی میں؟ ماں عدالت کو یہ حق تو نہیں ہے کہ وہ اٹھا کر کے اچھا جی ہم نے آزاد کی 33 سیٹوں کو ہم نے 32 کر دیا۔ اب بعض جگہ یہ ہے کہ ٹاؤن کمیٹی کے 2 ممبر ہیں، انتخاب 4 کا کر رہا ہے، آدمی کا کر رہا ہے۔ اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب ایک ہوتا ہے منتخب، ایک ہوتا ہے منتخب، یہ 2 فرق ہیں یہ چیزوں کے۔ منتخب وہ ہوتا ہے جس کو منتخب کرتے ہیں لوگ، وہ منتخب کہلاتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک سیٹ پر 2 آدمیوں نے اپلائی کر، 2 آدمی امیدوار بن گئے، اس کو تائید کنندہ تجویز کنندہ کہاں سے ملے گا؟ کل ہے ہی 2، مطلب ووٹر ہی 2 ہیں جو ایک اس کے جو ہے اس کے ٹاؤن کمیٹی کے، وہ کیسے کریں گے؟ وہ کیسے الیکشن ہوگا؟ اس حوالے سے بعض لوگوں کا خیال تھا کہ اس کو بہتر کیا جائے۔ تو اس کو کوئی یہ نہیں ہے کہ اب یہ ایک اصل میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ 15ویں ترمیم سے لوگوں کی توجہ اٹھائی جا رہی ہے کہ لوگ اس طرف لگ پڑے۔ کوئی شخص بلدیاتی انتخابات کا مخالف نہیں ہے، ہر شخص چاہتا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی میں کروا رہا تھا، لیکن یہ بات ساتھیوں نے یہ کیا جی کہ آبادی بڑھ گئی ہے، اس کو یہ کریں، اس کو وہ کریں۔ اب بات یہ کہ سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ جی 10,000 سے کم نہیں ہوگا، یہاں 4,000 پر بھی ایک یونین کونسل ہے، وہ کیسے؟ اچھا لوگ ابھی عدالت میں بھی گئے، ہائی کورٹ میں بھی گئے حلقہ بندی کے حوالے سے،
تو بات یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہمارے لیے سارکو پر، اس کے ہر ایک کو شخص کو جو ہے نا اس پر عمل درآمد کرنا ہے، انتظامیہ بھی نہیں دیکھا ہی نہیں، اور وہ انہوں نے جناب والا وہ حلقہ بندیاں شروع کر دی۔ جو دیکھیے بات یہ ہے، ایک گاؤں ہوتا ہے، اس کے اندر اپنی بود و باش کے تحت لوگ ہوتے ہیں، آپ وہ گاؤں توڑ کر دوسری جگہ اس کا کچھ حصہ لے جائیں، وہ بیچارے پھر اقلیت پہ وہاں چلے جاتے اس دوسرے گاؤں میں، وہ اپنے حق نمائندگی سے محروم ہو جاتے۔ یہ بہت سارے مسائل تھے، اس حوالے سے ایک بات چل رہی تھی، تو میرے علم میں نہیں ہے، کل آئے گا دیکھیں گے، اگر کوئی ایسی بات ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ تو صرف یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے، کوئی سیاسی جماعت، حکومت، سیاسی جماعتیں، کوئی بھی بلدیاتی انتخاب سے پیچھے نہیں بھاگ رہا، بات صرف یہ ہے کہ جو مشکلات ہے ان کو دور کرنے کی بات تھی۔ اب وہ سپریم کورٹ نے ایک حکم جاری کیا ہوا، وہ اس کا حکم سب پر واجب ہے، اس پر عمل درآمد کرنا، لیکن اسمبلی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ آئین سازی کر سکتی ہے، آئینی ترمیم کے تحت کوئی بھی اگر ترمیم کرنا چاہے کر سکے، روکنے کے لیے نہیں ہے، بہتری کے لیے ہو سکتا ہے۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ نہ میں نے مسودہ دیکھا ہے تو نہ مجھے پتہ ہے اس بات کا۔ میں تو آج اسمبلی میں گیا تھا، اس جو پہیہ جام ہڑتال کے بعد عام معمول کی کارروائی تھی، تو کل اجلاس ہے اسمبلی کا، تو دیکھیں گے اس میں کیا ہوتا ہے، تو باقی کوئی خلاف نہیں ہے اس کے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو۔